دیکھیں پنجاب کی بات ہو اور آپ سکھوں کی بات نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بھارت میں ہزاروں سکھوں کو مارا جا چکا ہے اور گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر دیا ہے، گردواروں کو آگ لگا رہے ہیں لوگ، اور بھارت میں الیکشن ہو، کسان احتجاج کریں، کچھ بھی ہو، میڈیا پر خالصتان کا نام ضرور دینا ہے۔ اگر سکھوں کا آپ گولڈن پیریڈ ڈھونڈیں گے نا تو رنجیت سنگھ سے زیادہ سنہری پیریڈ آپ کو نہیں ملنے والا، اور رنجیت سنگھ کے مرتے ہی سکھوں کا حال بھی وہی ہوا تھا جو پورے برے صغیر کا ہوا تھا۔ انگریزوں نے سکھوں کے بچوں کو اپنے نظام میں لانے کے لیے ان کو اپنی تعلیم دی تاکہ وہ ان کی غلامی کر سکیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو، لیکن آپ ایس پی جی سی اور اکالی دل کو کبھی نہیں بھولیں گے اس معاملے پر۔ سکھ انگریزوں کو عارضی سمجھ رہے تھے کہ ان کے جاتے ہی سکھ واپس پنجاب پر حکومت کرنے لگ جائیں گے۔ آزادی سے پہلے جب یہ خیال سامنے آ رہا تھا کہ انگریز جانے والے ہیں تو سکھوں نے واضح کہا تھا کہ انگریزوں نے سکھوں کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے پنجاب کو ان سے چھین لیا ہے، اب وہ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے انہیں پنجاب تو واپس دے جائیں۔ اب اس وجہ سے سکھ اتنے برے پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کرنا کیا ہے، کیونکہ سکھ ہندوؤں اور مسلمانوں سے بہت کم تھے، تو سکھوں نے تقسیم کی مخالفت کر دی اور ہندوؤں کے ساتھ مل گئے۔ اب نہرو یہ بات انگریزوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ سکھ تو علیحدہ نہیں ہو رہے، تو بس آپ مسلمانوں کو الگ کرتے ہیں۔ اب تقسیم کے اس خیال سے سکھ برادری بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پنجاب میں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے پنجاب کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تو سکھوں نے اپنے الگ ملک کی بات کرنا بھی شروع کر دی، اور پھر نہرو نے سکھوں کو سکھ سلطنت کے طور پر الگ ریاست بنانے کی یقین دہانی کرا دی، اور جو دھوکہ سکھوں کے ساتھ ہوا وہ آج بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دو ملک بن جاتے ہیں، اور آدھا پنجاب پاکستان میں اور باقی ہندوستان میں۔ اب سکھ آبادی تھوڑے تھوڑے پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جو بھی ہو سکھوں کی تقسیم پکی ہو چکی تھی اور اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ سکھوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے سکھوں کو اپنے گھر، زمینیں، جائیدادیں چھوڑ کر ہندوستان جانا پڑتا ہے، اور تقسیم میں سب سے زیادہ نقصان سکھوں کو پہنچا تھا۔ لیکن سکھ برادری نے بہت ہی مختصر عرصے میں اپنے آپ کو زندہ کر لیا۔ جب بہت سے سکھ پاکستان سے واپس ہندوستان گئے، جو پنجاب میں سکھ اقلیت میں تھے اب وہ وہاں اکثریت میں آ گئے تھے، اس لیے یہ خیال کہ سکھوں کو اپنی ریاست الگ بنانی چاہیے یہ پھر سے ممکن ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ حالانکہ یہ خواب آسان نہیں ہونے والا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے سکھ خوش نہیں تھے۔ جو ہندو پاکستان سے بھارت آئے تھے انہیں سب سے زیادہ سہولتیں دی گئی تھیں، جیسے کہ آرمی میں سکھوں کی سب سے زیادہ تعداد کو تھوڑا کر دیا گیا، اس طرح سکھوں کی ترجیح کو کم کیا گیا۔ ہر ریاست میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو ان کے فائدے مند تھی، لیکن ان چیزوں کے بارے میں سکھ برادری کو بہت زیادہ مایوسی ہونے لگ گئی تھی۔ اور جب مراٹھی والوں کو مہاراشٹر مل رہا تھا تو پنجابیوں کو پنجاب کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ بھارتی حکومت نے پنجاب کی ریاست اور پنجاب کو سرکاری زبان بنانے کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہاں اکالی دل کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے کہا کہ اب یہ بہت ہو چکا ہے، اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، اور ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور اب ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب میں ان چند سکھوں اور ہندوؤں کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے فسادات شروع ہو گئے۔ 1960 سے 1935 تک بہت سی تحریکیں سامنے آ گئی۔ ماسٹر تارا سنگھ اور ان کی اکالیوں کو گرفتار کر لیا گیا، یہ سوچ کر کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے چلے گئے۔ لیکن 1965 میں جب پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو سکھ برادری پوری طرح سے بھارت کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور تمام تحریکوں کو روک کر وہ ہندوستانی حکومت کا ساتھ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس جنگ کے دوران سکھ فوجیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، جس نے سکھ لوگوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم احساس پیدا کرنا شروع کر دیا بھارت کے اندر۔ لیکن آج بھی سکھ اپنی ریاست کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان سے بھی پنجاب کے لیے زیادہ تر علاقوں کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔